اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امتیاز حسین وڑیچ، ایڈوکیٹ اینڈ سیاسی تجزیہ کار آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب پنجاب میں سچویشن جو ہے مزید انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہی، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر پنجاب نے ایک ایڈوائس بھیجی تھی اسپیکر صوبائی اسمبلی کو کہ آپ 21 دسمبر 2022 کو شام 4 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور اس کے اندر جو چیف منسٹر پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے بارے میں جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لیں وہاں پہ۔ اس کے اوپر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے ایک رولنگ ان رائٹنگ جو ہے 2 صفحات پر مشتمل، جس کے اندر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جو سہارا لیا اور وہ میاں منظور بٹو صاحب کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے تھا، اور اس کے تحت اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ آلریڈی ایک اجلاس چل رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، تو جب تک یہ اجلاس ملتوی نہیں ہو جاتا، پروروگ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اور اکارڈنگلی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو گورنر صاحب کا جو ایڈوائس تھی وہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اب 21 دسمبر گزر گیا اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ میرے مختلف جو کولیگز ہیں وکلا، اور میری اپنی رائے بھی، یعنی میجورٹی کی تقریباً رائے اس طرح تھی کہ اب معاملہ کورٹ میں جائے گا۔ اب اس میں ایک وے تو یہ تھا کہ گورنر پنجاب جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک ریفرنس بھیجتے اور اس پہ استدعا کرتے کہ وہ اپنی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ایشو کے اوپر ایڈوائز کریں کہ کیا اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا، پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی تھی گورنر صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی جس کے اندر وہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج کر دیتے، اور ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ اس میں بجائے اس کے کہ ایک کرائسس سچویشن پیدا ہو تو بہتر حال یہی تھا کہ ایک ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن موجود ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، پہلے بھی کرتا رہا، اب بھی کرے گا۔ اور ہائی کورٹس جو ہیں ایسے کیسز کو جو بڑے پبلک امپورٹنس کے ہوتے ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں، عام طور پہ 3 4 5 دن کے اندر، ہفتے کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اس کا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر بیان آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی قوتیں ہیں دونوں، ایک طرف وفاقی اتحاد ہے حکومت کا، سیاسی جماعتوں کا اتحاد جو ہے اس کی حکومت چل رہی ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی حکومت چل رہی ہے، تو وہ دونوں کی طرف سے تند و تیز آپ کہہ لیں کہ بیانات کا سلسلہ بھی چلتا رہا جو کہ سیاستدان کرتے رہتے ہیں جنرلی۔ لیکن کل رات گورنر صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ میں نے چیف منسٹر کو یہ کہا تھا کہ 21 دسمبر تک شام 4 بجے وہ اپنی اعتماد جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر سے اور اپنی میجورٹی ثابت کریں۔ لیکن اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو چیف منسٹر جو ہیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں اس کے اندر، لہٰذا ان کو میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں اور ان ساتھ ہدایت کرتا ہوں کہ جو انکمبنٹ چیف منسٹر ہیں یعنی پرویز الہی صاحب وہ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں گے جب تک کہ نیا جو قائد ایوان ہے وہ منتخب نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ جو ہے اکارڈنگلی وہ ڈیزالو ہو گئی ہے۔ تو یہ سچویشن رات پیدا ہو گئی۔ ان کنسیکوینس آف دیٹ چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی گورنر صاحب کے اس آرڈر کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور جو کیبنٹ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا۔ اب یہ ایک سچویشن بن گئی ہے۔ اب پہلے تو امکان تھا کہ گورنر صاحب عدالت میں جائیں گے، لیکن اب یہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک جب تک میری یہ باتیں آپ تک پہنچے تو پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کر چکے ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ گورنر جو ہیں ان کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کریں گے، اور جو نوٹیفائی چیف ان کنسیکوینس آف دیٹ جو
نوٹیفیکیشن اس نے جاری کیا ہے چیف سیکرٹری پنجاب نے، اس کو کریں گے چیلنج۔ اب اس میں 2-3 پہلو سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نیوٹرل ہوتا ہوں، میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی ایم ایل کیوں کا ہوں، نہ ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں، نہ ہی میں پی ایم ایل سے بلونگ کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن لائر ہوں اور سیاسی تجزیہ کار ہوں۔ میرے آپ نے جتنے پروگرام دیکھے ہوں گے مختلف مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی، اور میرے اپنے جو ہے جو میں پروگرام کرتا ہوں اس میں بھی، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خیال کے مطابق میں اس کو نیوٹرل بات کروں۔ اب میں سمجھتا تھا یا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ جو پولیٹیشین ہے جو یہ معاملات جو ہیں وہ عدالت کی طرف ڈال دیتے ہیں اور عدالت کے کندھے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اگرچہ عدالتیں ہیں اسی پرپز کے لیے، لیکن عدالتوں نے اور بہت سارے کیسز دیکھنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ کیس چل پڑتے ہیں تو پھر جو روٹین کیسز ہیں جس میں اپیلیں بھی ہیں اور مختلف جو پٹیشنز بھی ہوتی ہیں لوگوں کی دائر کی ہوئی، جو بڑے جینرل اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں، وہ پھر پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جو کورٹس کے جو آپ کہہ لیں کہ پرفارمنس ہے اس پہ کوشچن مارک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بینگ جوڈیشل فورم انہوں نے پریارٹی دینی ہوتی ہے سرٹنلی ایسے معاملات کو۔ اب ظاہر بات ہے پنجاب میں اگر یہ کرائسس آ گیا ہے تو عدالتیں اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی نا، اگر پٹیشن ان کے پاس آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کو پریارٹی دیں گے، تاکہ پنجاب ایک بہت بڑا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا، وہاں پہ آئینی جو سچویشن خراب ہوگی اس وقت یا سیاسی، تو اس کو اوور کم کیا جا سکے۔ تو اب ہم عدلیہ کے اوپر وہ مطلب عام طور پہ ہمارے جو یہ جو فیصلے جو سیاستدان بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اب وہ عدالتوں پہ ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور پھر عدالتوں کے بعد کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کر دیتے ہیں۔ اگر ایک عدالت نے اگر ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا، دوسری اس کو کرٹیسائز کرے گی، دوسری کے حق میں دے دیا تو وہ کریں گے۔ تو اب یہ عدالتوں کے پاس معاملات آپ خود لے کے جاتے ہیں، وہ تو نہیں پکڑ کے کہتے آؤ میرے پاس آؤ۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں سارے سیاستدان ساری پارٹیوں کے اگر میچورٹی کا مظاہرہ کریں، نیشنلزم کا مظاہرہ کریں، اس وقت جو ملکی حالات ہیں جو کیفیات چل رہی ہیں، آپ کو پتہ مالی طور پہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اس وقت، تو اگر وہ اور مہنگائی جو ہے آپ کو پتہ زوروں پہ ہے، عوام پریشان ہیں، جابس ہے نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت تھوڑی تنخواہوں پہ لگے ہوئے بیچارے لوگ۔ ہاں جی، وہ پہلے میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مزدور جو ہے جس کی آواز شاید کوئی نہیں سنتا، وہ جو ای او بی اے کے پینشنر ہیں وہ آج بھی 8,500 روپیہ پینشن لے رہے ہیں، اور آج سے 3 سال پہلے بھی یہی پینشن تھی ان کی، اس دوران جتنی مہنگائی ہوئی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، یہ سارا تو اس کا بہتر حال تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے نیشنلزم کو سامنے لایا جائے اور ملک کو پہلے بچانا نا۔ اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں جو عزت ملی ہوئی ہے، جو ہمیں شہرت ملی ہوئی ہے، یہ ساری اس ملک کی وجہ سے ہے، اس کی مرہون محنت ہے۔ تو اب جب سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی اب میں کہوں گا کہ نیشنلزم کا مظاہرہ نہیں کرتی تو پھر جھگڑا بڑھتا رہتا ہے اور دو فریق ہیں۔ اب جب ظاہر بات جب اس میں سمجھتا ہوں جو کچھ سیاسی قوتیں ایسی بھی ہونی چاہیے، ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو میڈیٹر بن جایا کرے۔ جیسے ایک زمانے میں نواب نصر اللہ خان صاحب ہوتے تھے۔ نواب نصر اللہ خان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جمہوریت کے بڑے علم بردار تھے، اور ان کا نام کون نہیں جانتا، جب بھی پاکستان میں جمہوریت کا نام لیا جائے گا تو ان کا نام ضرور آئے گا۔ تو وہ عام طور پہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے سیاستدان جو ابھی سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، میں بھی ان کو پھر آگے آنا چاہیے، اور وہ آ کے وہ آپ کہتے ہیں کہ میڈیشن کریں دونوں گروپوں کے درمیان، اور کوشش کریں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو مائل کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح جو ہماری مذہبی قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں ہمارے یہاں پہ، تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے آپ کہہ لیں کہ استحکام کے لیے اگر کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا، آگے آئے گا، تو وہ دین کی خدمت ہے، کیونکہ یہ واحد اسلامی ایک ایٹمی طاقت ہے اور اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے اس کا قیام جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ تو وہ اگر قوتیں بھی آگے آ جائیں تو وہ بھی ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایسی ایک کونسل ٹائپ یا کمیٹی ٹائپ بنا لی جائے، ریکنسیلیشن ٹائپ، میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک امینڈمنٹ کر کے اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا لیا جائے کہ جس میں مختلف الخیال جو علماء کرام ہیں، مختلف خیال جو مفتی حضرات ہیں یا جید ہمارے بزرگان ہیں، پیر ہیں،
ان کی وہ کمیٹی بنی ہو، اور جب اس قسم کے ڈسپیوٹس آ جائیں تو ان کو ریفر کیا جائے، وہ بٹھا کے ان کو میڈیٹ کروائیں، آرڈر نہ دیں، حکم نہ دیں، لیکن ان کے آپس میں جو اختلافی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کر کے ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر آئیں۔ تو اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیشہ کے لیے یہ جو ایشوز ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس طرح کی کیفیات سے بچ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اب یہ جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو جو کہ آج میرا خیال ہے پٹیشن دائر ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ میں بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، تو لیٹس سی کہ کیا آپشن وہ اویل کرتے ہیں، کیونکہ دونوں جگہ پہ آپشن اویلیبل ہے۔ تو اس پہ پھر ظاہر بات ہے کہ عدالت جو ہیں وہ سب کا موقف سنے گی، لیکن ایک نقطہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ اسپیکر جو ہیں اجلاس انہوں نے بلانا تھا، چیف منسٹر جو ہے وہ اجلاس اس نے تو نہیں بلانا تھا نا، یہ گورنر صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہے یا آپ کہہ لیں ایڈوائس کی تھی وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کی تھی کہ اجلاس بلائیں۔ اب اگر انہوں نے اس کے اوپر رولنگ دے دی ہے تو اس میں چیف منسٹر جو ہے وہ پھر اعتماد کا ووٹ کدھر سے لیتے ہیں؟ یعنی یہ ہارڈ شپ ایریا آ گیا نا، ہارڈ شپ سچویشن بن گئی کہ جس میں اب فورم تو موجود نہیں ہے، اجلاس تو اسپیکر بلا نہیں رہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ ہاں اگر وہ اجلاس بلاتے اسپیکر صوبائی اسمبلی اور اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں ان کو لینے کے لیے، اور یہ نہ آتے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو پھر تو جسٹیفائڈ تھا گورنر صاحب کا یہ حکم۔ لیکن جب اسپیکر نے ہی اس کے اوپر رولنگ اس کے خلاف دے دی اور اجلاس نہیں بلایا، تو اس میں چیف منسٹر شوڈ ناٹ بی پینلائز، اصول کی بات، انصاف کی بات۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے جمع تھی کرائی گئی تھی ان کے خلاف، چیف منسٹر کے خلاف، وہ بھی آٹومیٹکلی انفرکچوس ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب چیف منسٹر رہی نہیں ہے نا، تو جب وہ چیف منسٹر نہیں رہے تو وہ انفیکشس ہو گئی ہیں۔ اب ایک سچویشن اور پیدا ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہو، وہ یہ ہے کہ جب یہ اگر نیا قائد ایوان یہ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک اجلاس بلا لیں، ٹھیک ہے نا، ایک اجلاس بلائیں صوبائی اسمبلی کا، جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ، پی ایم ایل کیو کے لوگ اس میں نہ جائیں۔ تو ایسی صورت میں وہاں پہ قائد ایوان جو ہیں اس کو منتخب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں اسپیکر اس کو ہو سکتا ہے نہ کرے، اور وہ جو ممبرز میں سے کوئی ایک اس کو پریزائڈ کر لے، جیسا کہ پہلے کبھی کبھار ایسا ہوتا رہا، اگرچہ ایسا ہو تو بڑا ارریگولیرٹی سی ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جو ریکوائرڈ نمبر ہیں وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو اگر نکال لیں تو وہ نہیں بنتے جو ریکوائرڈ ہیں چیف منسٹر کو بنانے کے لیے یا قائد ایوان منتخب کرنے کے لیے۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر ایک اور گورنر صاحب جو ہیں ان کو ایک جسٹیفکیشن مل سکتی ہے کہ جی چونکہ اس وقت کوئی بھی بندہ جو ہے اس قابل نہیں رہا کہ وہ قائد ایوان بن سکے، تو ایسی صورت میں وہ صوبے میں گورنر راج بھی نافذ کر سکتے ہیں، کیونکہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے جو آپ کہہ لیں سسٹم ہے وہ چلنے میں ناکام ہوا ہے صوبے کے اندر، اور ملک کے حالات ایسے ہیں اور صوبے کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قائد ایوان بن سکے، لہذا گورنر راج اس کو وہ نافذ کر سکتے ہیں جو۔ تو یہ اگر سچویشن ہوئی ہے مزید پھر آپ کہہ لیں کہ ملٹی پلائنگ ہوگی، لیکن اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ عدلیہ کی طرف سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جس کا بھی حق بنتا ہے اس کے حق میں وہ فیصلہ مجھے امید ہے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔